رات کا آخری پہر تھا۔ گاؤں چک بڑھال کے لوگ گہری نیند سوئے تھے۔ اس گاؤں کے کنارے ایک پرانی بوسیدہ کوٹھی تھی۔ بھربھری دیواریں، ٹوٹے ہوئے دروازے اور صدیوں پرانی خاموشی۔ کبھی یہ کوٹھی کسی رئیس خاندان کی تھی، مگر اب صرف اندھیرے اور سرگوشیوں کی پناہ گاہ بن چکی تھی۔ کہانی شروع ہوتی ہے ہمایوں نامی ایک نوجوان سے، جو لاہور میں پڑھتا تھا اور کچھ دنوں کی چھٹیوں پر گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس کی طبیعت میں تجسس بہت تھا اور گاؤں کی ہر پراسرار بات اس کے دل میں سوال بن کر چبھتی رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کوٹھی کا نام سن کر بھی کانپ جاتے تھے۔ وہ کہتے، بیٹا، اس کوٹھی میں کوئی رہتا ہے لیکن انسان نہیں۔ ہمایوں ہنس دیتا، مگر جب بھی وہ اس کوٹھی کے پاس سے گزرتا، اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی ٹوٹے ہوئے دریچے سے اسے دیکھ رہا ہو۔ کبھی ہوا میں ہلکی سی سرگوشی سنائی دیتی، کبھی خالی دروازے ہولے ہولے چرچراتا۔ ایک رات ہمایوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود دیکھے گا کہ اس کوٹھی میں آخر ہے کیا۔ چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ گاؤں میں گہری خاموشی پھیلی تھی، صرف کتے بھونکنے کی آواز اور دور کہیں الو کی چیخ سنائی دے رہی تھی۔ ہمایوں ہاتھ میں ٹارچ لیے کوٹھی کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے وہ دروازے کے قریب پہنچا، ہوا کا وزن بڑھتا گیا، جیسے کوئی سانس روک کر اسے دیکھ رہا ہو۔ دروازے کو دھکا دیا تو زنگ آلود کڑکڑاہٹ نے ساری فضا کو ہلا دیا۔ کوٹھی بالکل خالی تھی، مگر پھر بھی نہیں۔ ٹارچ کی روشنی گرد آلود فرش پر جاتی رہی۔ ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے چاندنی کے دھبے اندر گر رہے تھے۔ ہمایوں کو لگا کوئی سایہ فرش پر دوڑتا ہوا گزرا ہے، مگر اس نے خود کو بہادر ظاہر کیا۔ شاید بلی ہوگی، مگر اس کے قدم اچانک رک گئے۔ ایک پرانی کالی دیوار کے پیچھے سے کسی چیز نے تختہ کھسکایا، بالکل ایسے جیسے کوئی آہستہ سے رینگ رہا ہو۔ کون ہے؟ ہمایوں نے پکارا۔ آگے سے بالکل خاموشی، پھر ہلکی سی ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے ناخن دیوار پر رگڑے جا رہے ہوں۔ ہمایوں تیز قدموں سے دیوار کے پاس گیا۔ وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، دیوار پر رکھا۔ اچانک سے دوسری طرف سے بھی ایک ہاتھ اسی جگہ آ کر لگا۔ دو ہاتھوں کے بیچ صرف ایک دیوار تھی۔ ہمایوں کا رنگ اڑ گیا، جسم برف کی طرح سرد۔ پھر وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا، لیکن دیوار کے پیچھے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ وہی ہاتھ، وہی دباؤ، جیسے کوئی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا ہو۔ ہمایوں بھاگنے لگا۔ دروازے تک پہنچا تو وہ کھل نہیں رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوٹھی سانس لے رہی ہو، دیواریں سکڑ رہی ہوں۔ پیچھے سے آہٹیں رینگتی ہوئی، گھسیٹتی ہوئی، اور پھر ایک ٹھنڈی کانپتی ہوئی سانس اس کے کان کے بالکل پیچھے۔ ہمایوں کی ٹانگیں جواب دے گئیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دیوار کے اندر سے ایک چہرہ ابھر رہا تھا، جیسے کوئی انسان اینٹوں میں پھنس کر اندر ہی اندر گل چکا ہو، مگر زندہ ہو اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں سیاہ گڑھوں کی طرح خالی مگر سیدھی ہمایوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ہمایوں نے ایک زبردست دھکا مارا، دروازہ ٹوٹ کر کھل گیا اور وہ چیختا ہوا گاؤں کی طرف بھاگا۔ اس کے بعد وہ کئی دن بخار میں جلتا رہا۔ کوئی نہیں سمجھ پایا کہ اس نے کوٹھی میں کیا دیکھا تھا۔ کچھ ہفتے بعد گاؤں کے بزرگوں نے ہمایوں سے کہا، وہ جو تو نے دیکھا وہ ریاض علی تھا۔ اس کو اسی کوٹھی میں دشمنوں نے دیوار میں چنوا دیا تھا۔ اسی لیے کہتا ہوں، جس کا خون چیخ کر انصاف مانگے وہ کبھی نہیں مرتا، بس دیواروں میں بدل جاتا ہے۔ ہمایوں آج تک اس کوٹھی کے پاس نہیں گیا، اور گاؤں والے، وہ تو اب دن کی روشنی میں بھی وہاں سے گزریں تو کلمہ پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں وہ اب بھی وہی ہے
دیواروں میں زندہ